ناظرین، آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل میں بہت خوش آمدید ہو۔ اگر آپ میرے اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ مشتمل ہے، یعنی وقفے والے روزے کے حوالے سے، اس عنوان پہ کچھ ویڈیوز سیریز جو ہے میں نے تیار کی ہیں تاکہ آپ وقفے والے روزوں کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں۔ اور یہ ویڈیو نمبر 4 ہے اور اس کا عنوان ہوگا آیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیوں، یعنی وقفے والا روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اور کچھ اس کے فوائد جو ہیں اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک میری پچھلی 3 ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں جو اسی موضوع پہ مبنی ہیں، تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس ویڈیو کے اختتام کے بعد جا کے ان 3 ویڈیوز کا بھی مطالعہ کریں، کیونکہ بنیادی طور پہ ہم نے پہلی ویڈیو میں مکمل طور پہ جو ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح کی ہے۔ پھر ہم نے ویڈیو نمبر 2 میں جو ہے وقفے والے روزے کا موازنہ کیا ہے اسلامی روزے سے، تاکہ ہمیں بہتر انداز سے وقفے والے روزے کے بارے میں ہمیں پتہ چلے۔ اور تیسری ویڈیو میں ہم نے جو مختلف اوقات ہیں وقفے والے روزے کے، ان کی ایک مفصل ویڈیو جو ہے ہم نے تیار کی، اور یہ ہے چوتھی ویڈیو جس میں ہم فوائد اور کیوں رکھنے چاہیے وقفے والے روزے، اس پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کھانے پینے کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ہمیشہ 2 حالت میں ہوتا ہے، یا تو وہ حالت روزے میں ہوتا ہے یا پھر وہ حالت تغذیت شدہ ہوتا ہے۔ کبھی ان 2 حالتوں کا آپس میں تصادم نہیں ہوتا۔ پہلے تو میں حالت تغذیہ شدہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد ہم آئیں گے حالت روزے پہ۔ حالت تغذیت کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کو ہم غذائیت جو ہے فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم منہ میں اپنے کھانے کا نوالا ڈالتے ہیں، اسے چباتے ہیں، پھر اسے نگلتے ہیں، وہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، ہضم ہوتا ہے، اور اس کے چھوٹے جسے کہتے ہیں ذرے ذرے میں وہ تبدیل ہوتا ہے۔ یہ کھانا ایندھن یعنی فیول بن کے ہمارے خون میں داخل ہوگا۔ خون میں جو بلڈ گلوکوز ہوتا ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کا ایک معیار ہوتا ہے، اور اس معیار میں رہنا ضروری ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے، ہمارے دماغ کو بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے۔ اور وہ اس کی ایک طبی لحاظ سے اس کا ایک ناپ تول کرنے کا طریقہ ہے، کم از کم 80 اور زیادہ سے زیادہ 120 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر ہونا ہوتا ہے۔ اس سے اگر اضافی جو ہے بلڈ گلوکوز یعنی جو شوگر کی مقدار ہے، ہوتے ہی جو ہے لبا جو ہے ہمارا وہ انسولین ریلیز کرتا ہے، یعنی پینکریاز جو ہے وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے انسولین، اور اس کا بہت ہی خاص کام ہوتا ہے۔ وہ ہمارے خون سے جو اضافی جو گلوکوز ہے، جو شوگر ہے، اس کو لے کے وہاں سے متحرک ہو جاتا ہے، اور وہ ہمارے جسم میں جو خلایا ہیں اس کے ذریعے جو ہے جو اضافی کھانا ہے اس کو وہ تبدیل کرتا ہے، شوگر کو تبدیل کرتا ہے چربی میں، اور اس کی وہ 3 مراحل میں جو ہے ذخیرہ سازی کرتا۔ سب سے پہلے جو ہے کچھ شکر یعنی کچھ گلوکوز جو شوگر ہے وہ تبدیل ہوتا ہے گلائکوجن میں، اور وہ ہمارے جگر میں کچھ وقت کے لیے جو ہے سٹور کیا جاتا ہے۔ اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہماری جیب میں کچھ پیسے ہیں، اور اگر ہمیں فوری طور پہ کچھ خریدنا ہو، ہم اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے اسی وقت ہم جو بھی ہم خریدنا چاہتے ہیں خرید سکتا ہے، یعنی وہ اس کی رسائی کافی آسان ہوتی ہے۔ تو وہ ایسی حالت میں جیسی ہمیں ہلکی پھلکی بھوک لگنی شروع ہوتی ہے، تو وہ جو ہے جگر سے سب سے پہلے ہمیں جو ہے توانائی جو ہے حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جگر کے بعد جو اضافی توانائی یعنی غذائیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے
چربی کی شکل میں اور ہمارے جسم کے مختلف اجزاء میں جا کے اس کی ذخیرہ سازی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے وہ پیٹ کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہوتی ہے۔ اس کی رسائی جو ہے اتنی آسان نہیں ہوتی، یہ دوسرے مرحلے میں اس کی رسائی کی جاتی ہے، اور اسی لیے جو ہے ہم یہ اکثر نوٹ کرتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے پیٹ کی چربی جو ہے پگھلانی ہوتی ہے، اس میں بہت ہمیں مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا یہ ایسے پیسے ہیں جو بینک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں وہاں سفر کر کے جانا پڑتا ہے اور بینک سے پیسے نکالنے پڑتے ہیں، یعنی ہمیں ورزش کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی جا کے یہاں کی جو چربی ہے وہ پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ تو کچھ توانائی جو ہے وہ ذخیرہ کی جاتی ہے ہمارے پٹھوں میں، یعنی ہمارے مسلز میں، ہمارے گوشت میں، اور یہ تقریباً ایسا مرحلہ ہوتا ہے جب ہمارے جگر نے توانائی ختم ہو گئی اور وہاں وہ تقریباً 24 گھنٹے کی جو ہے وہ گلائکوجن وہاں پہ موجود ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارے جسم کے اطراف چربی کی شکل میں توانائی جو ہے جمع کی گئی ہے وہ استعمال میں آتی ہے، اور ان سب کے ختم ہونے کے بعد جو ہے ہمارا جسم جو ہے ہمارے مسلز سے، یعنی ہمارے پٹھوں سے انرجی لینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا جسم اپنی کارکردگی جو ہے وہ مکمل کر سکے۔ تو ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے جتنی غذائیت جو ہے وہ فوراً ایندھن کی طور پہ استعمال ہونا اور اضافی جو ہے اس کی ذخیرہ سازی کی جاتی ہے، تب تک جو ہے ہم حالت تغذیہ میں ہوتے ہیں۔ یہ ہونے کے فوراً بعد جو ہے ہم آ جاتے ہیں، ہمارا جسم جو ہے وہ آ جاتا ہے حالت روزے میں۔ تو حالت روزے میں جیسے جیسے ہمیں بھوک لگتی جاتی ہے، ہمارا جگر جو ہے وہ ہمیں پہلے جو ہے گلائکوجن کی شکل میں ہمیں قوت دیتا رہتا ہے، اور جیسے ہمارا روزہ جو ہے ہماری بھوک جو ہے بڑھتی جاتی ہے، وہ پھر دوسرے مرحلے میں آتا ہے جو چربی ارد گرد سٹور کی گئی ہے، وہاں سے تقویت جو ہے بازیافت کی جاتی ہے، اور جب یہ سارے مرحلے ختم ہو جاتے ہیں تب ہمارے پٹھوں سے، ہمارے مسل سے جو ہے وہ کھانا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو حالتیں ہیں جس میں ہمارے جسم کو اکثر ہونا چاہیے، لیکن آج کل کے طرز زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے کے حوالے سے ہم اکثر جو ہیں حالت تغذیت میں ہوتے ہیں، اور جو ہی ہم حالت روزے میں آنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی بھوک لگتے ہی ہم فوراً کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، پھر جو ہے ہم حالت تغذیت میں چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے ہماری جسم میں جو اضافی کھانے ہیں وہ اس کی ذخیرہ سازی کی جاتی ہے اور وہ کبھی استعمال میں نہیں آتا، لہٰذا جو ہے ہم پہ وزن چڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک حالت ہوتی ہے جس میں شوگر بڑھتے جو ہے انسولین جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے وہ فعال رہتا ہے، اور جو گلوکوز ہے اسے وہ لے کے سٹور کرتا رہتا ہے، اس کی ذخیرہ سازی کرتا ہے، اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ جو ہمارے پینکریاز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ پری ڈائبیٹک کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے حالت تغذیت اور حالت روزے کے درمیان ایک تضامن ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ہم اپنے آج کل کے کھانے پینے کے حوالے سے اپنی طرز زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمارا رجحان جو ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے حالت تغذیہ میں۔ جو ہی ہمیں تھوڑی بھوک لگتی ہے ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، اور جس طرح سے میں نے کہا ایک تضامن دونوں حالتوں کے بیچ میں رکھنا بہت صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر اس چیز کا ہم غور سے معائنہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ اسی طریقے سے ہی وجود میں آیا ہے کہ وہ کافی عرصے تک بھوکا رہ سکے، کیونکہ ہم ماضی سے مراد سابق میں، یعنی صدیوں پہلے 10,000 سال پہلے ہم رہتے تھے غاروں میں، جنگلات میں، صحراؤں میں، اور ہمارے پاس
रसाई नहीं थी रेफ्रिजरेटर की, फ्रिज की, कि हम सुबह उठें, डबल रोटी निकालें या जैम लें और या तो ऑरेंज जूस पी लें और अपना दिन का आगाज़ करें। हमें कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। हम गोश्त खोर थे और हम सब्ज़ी खोर थे, और अपने मुहीत के हिसाब से हम जो हैं शिकारी थे। वो शिकार करके अपनी भूख जो है वो मिटाया करते थे। और अगर उन्हें ये भी साथ ही साथ उन्हें इस चीज़ का भी डर होता था कि वो ख़ुद ना किसी खूनखार जानवरों के हाथ शिकार हो जाएं। यानी जो उस वक्त उनको फ़राहम होता था वो खा लेते थे। यानी मौसम के हिसाब से जो सब्ज़ी और मेवे फ़राहम थे वो खा लेते थे। तो इस बात का ख़ुलासा ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये हमें उस पुराने निज़ाम में जो है हमें वापस ले जाती है, ताकि हम उस निज़ाम की तक़लीद करें और उस खाने पीने के पैटर्न को जो है हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त फाके करें या भूखे रहें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस का मुतालिया किया है तो उसमें आपको औकात के लिहाज से 3 वक्त का खाना और उसके बीच में कुछ ना खाना एक आसान तरीका है भूखे रहने का और इंटरमिटेंट फास्टिंग के निज़ाम को अपनी ज़िंदगी में मुतारिफ़ कराने का। और आहिस्ता आहिस्ता जो है आप अपने जो घंटे हैं भूख के रोज़े के वो आप बढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरह से जो है आप अपनी सेहत को अच्छा होते हुए देखेंगे, आपका वज़न कम होगा। सबसे अहम जो मरहला है वो है ऑटोफेजी का, यानी जब हम काफ़ी अरसे तक भूखे रहते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो एक ऐसे मरहले में आ जाता है जहाँ वो कमज़ोर खलाया जो हैं हमारे जिस्म में, या कोई ऐसी गैर ज़रूरी अशिया जो हमारे जिस्म में बस रही हैं वो उसको ख़ुद से जाके ख़त्म करता है, उसको रीसाइकिल करता है। जिस तरह से हम लोहे को देखते हैं रीसाइकिल होते हुए या कागज़ के मटेरियल्स को देखते हैं रीसाइकिल होते हुए, तो हमारा जिस्म इस खूबसूरत निज़ाम का इस्तेमाल करता है ताकि हमें हमारे ख़ुद से जो है हम अपने आप को ट्रीट कर सकें, अपनी सेहत को हम बेहतर कर सकें। उसके नतीजे में हमारी शक्ल, हमारी स्किन यानी हमारी जल्द जो है वो ताज़ी होती है, वो नई जल्द बनती है, और अंदर से जो हमारी कमज़ोरियां हैं वो अच्छी हो जाती हैं, वो बेहतर हो जाती हैं, हम सेहतमंद हो जाते हैं। तो जाते जाते मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ, और वो है हमारे दिन का जो पहला खाना है जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, और कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, यानी नाश्ता जो है वो दिन का सबसे अहम तरीन ग़िज़ा है। और दर हकीकत इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हम जब जंगलों में सहराओं में जब रहते थे हमें पता नहीं होता था कि सुबह हमें खाने को क्या मिलने वाला है, और हमारे पास कोई ज़ख़ीरा करने के लिए कोई फ्रिज वग़ैरह जो है वो नहीं हुआ करती थी। तो ये एक मिथ है, ये एक अफ़साना है। ये ख़ास तौर पे जब पिछली सदी के अवाइल में जब सनती इनकलाब आया था तो काफ़ी लोगों का रुझान जो है वो खेती बाड़ी से गया कारखानों की तरफ, और उसमें ख़वातीन ने भी काफ़ी शिरकत की। तो नतीजतन ये हुआ कि जो उनके बच्चे हुआ करते थे उनको खाना पीना फ़राहम करना एक चैलेंज हो गया था। तो उस वक्त जो है एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डेविड हार्वी केलॉग, जिन्होंने ये गंदम और अनाज के दाने से सीरियल्स तैयार किए जो आज वो मार्केट किया जाता है केलॉग्स सीरियल्स के नाम से, वो मुतारिफ़ कराया। और इस तरह से जो है नाश्ते को जो है अहमियत दी गई। इश्तहारात के ज़रिए जो हैं वो हमें ये बताया गया कि नाश्ता हमारे लिए बहुत
ضروری ہے اور ہمیں ناشتہ کرنا چاہیے۔ ناشتہ تب ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم ایک رات پہلے کافی عرصہ پہلے سونے سے کافی عرصہ پہلے جو ہے ہم اپنا کھانا کھا لیں اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد سوئیں اور 8-9-10 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی کم از کم نیند ہو، اس کے بعد اٹھیں، تب جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ناشتہ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم رات کو 8-10 بجے کھانا کھا کے صبح اٹھیں اور جب تک ہمیں بھوک نہ لگے ہم کھانا کھائیں، وہ ویسے ہی جو ہے ہمارے صحت کے لیے مضر ہے۔ اگر ہم اس طریقہ کار پہ جو میں نے آپ پہ سے متعارف کرایا اس کو اگر مد نظر رکھیں تو بالکل ہی نہیں ہمیں کھانا چاہیے۔ ہمیں تبھی کھانا چاہیے جب ہمیں سخت بھوک لگے، تب بھی ہم کھانا کھائیں۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آیا ہو۔ تو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معلومات جو ہے کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی کیجئے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوشحال رہیں اور صحت مند رہیں۔